شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 8ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ سورہ انعام کا کچھ حصہ ہم نے 7ویں پارے کے خلاصے میں پڑھا اور کچھ حصہ اس 8ویں پارے میں ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کافروں پر فرشتے بھی اتار دیتے اور وہ ان سے باتیں بھی کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے تو وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے یہ کہ جس کو اللہ چاہے۔ دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی ان کا مطالبہ یہ ہوتا کہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سرش سے آگاہ کیا اور کہا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام قبول کر لیا، جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم سمود کا واقعہ بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، جس نے باہر نکلتے ہی بچہ جنا۔ وہ اونٹنی خود تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی اور اس کا بچہ بن باپ کے پیدا ہوا۔ وہ اونٹنی چراگاہوں میں چرتی اور اتنا دودھ دیتی جو بستی کو سیراب کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن قوم سمود کے لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اللہ پہ ایمان نہ لائے اور بغاوت اور سرکشی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اونٹنی ہی پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے اکثر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اکثریت ہمیشہ حق بات کہے، بلکہ کئی دفعہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرتے کرتے انسان گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عناد تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہ نہیں دیا جاتا جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کافروں کی اس بات پر کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے گا۔
سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر قرآن نے اترنا تھا تو وہ مکہ یا طائف کے کسی چودھری یا کسی سردار پر اترتا۔ کفار مکہ کئی مرتبہ کہتے تھے کہ مکہ میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود جیسے رؤسا اس قابل تھے کہ قرآن ان پر نازل ہوتا۔ یہ بھی ان کی محدود سوچ اور فکر کی پستی تھی کہ رسالت جیسے عظیم منصب کو مادیت کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، حالانکہ رسالت کے منصب کا انتخاب تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور وحی کا نزول اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہودی بھی کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کرتے کہ وہ اللہ کا کلام رسول اللہ کے قلب اطہر پر کیوں لے کر آتے ہیں، تو اللہ نے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا کہ اے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو لے کر آتے ہیں جو سابقہ کتابوں کی تائید کرتا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ آگے کی آیات میں یہودیوں کی ایک اور سرکشی کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا، لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ امام بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ یعنی جو ان کے اوپر جس بھی چیز کو منع کیا جاتا تھا وہ الٹا نافرمانی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اسی چیز کو استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو دینا چاہتا ہے صرف اسی کو دیتا ہے، صرف اسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جائے گویا وہ آسمان کی بلندی سے نیچے گر پڑا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی شدید مذمت کی اور کہا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام قرار دے دیا۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فصلوں کی کٹائی کا دن آئے اس دن اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرماتے ہیں تو اس کا حق بھی بر وقت ادا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے جو انسانوں پر حرام ہیں۔ پہلا رزق جو انسانوں پر حرام ہے وہ مردار ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون انسان پر حرام ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی انسان پر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی انسان پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس غلط عذر کو بھی رد کیا کہ وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ تراشتے رہے تھے۔ جب ان کے سامنے ہدایت آ گئی تو ان کو ہدایت کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آیت 148 میں فرمایا، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے جو اللہ نے تحریر کیا ہے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا اور برا راستہ منتخب کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ اس سے آگے اس بارے میں بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہوئی ہو یا چاہے اعلانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، جب بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے،
چاہے قریبی عزیز بھی اس کی زد میں آئے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بڑی شدت سے مذمت کی ہے جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے سے آگاہ کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی کا بدلہ ملے گا، لیکن جو ایک نیکی کرے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں آگے حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس سورہ کی آخری آیت ہے ان ربک سریع الحساب وانہ لغفور الرحیم۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے، والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، اور کہا کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بھاری وزن والے اور انصاف کے پلڑے میں رکھے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک اپنے بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں کے لحاظ سے مختلف طرح کے پیشے تجویز کیے ہیں، اور ان کا مقصد ہر انسان کے ذوق کی تسکین تھی تاکہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے واقعے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مگر ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ تجھے حکم دیا گیا تھا؟ تو ابلیس نے ضد اور انا سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو خاک سے بنایا ہے۔ اللہ نے اس ہٹ دھرمی پر ابلیس کو کہا کہ تو نکل جا کہ تو ذلیل ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے روز جزا تک کی مہلت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھ کو مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا جس طرح تو نے مجھے بدراہ کر دیا اسی طرح میں تیری سیدھی راہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان پر ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا تو یہاں سے حقیر اور مردود بن کر نکل جا، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں اور یہاں سے جو جی چاہے کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کے جسم کے ڈھکے ہوئے حصے ظاہر کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل کر لو، اور وہ قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے ان کو جھوٹی قسموں کے ذریعے سے پھسلا دیا،
پھر جب انہوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کے جسم کے پوشیدہ حصے ان پر ظاہر ہو گئے اور دونوں پھر اپنے جسم پر جنت کے پتے لگانے لگے۔ تب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب وہ دونوں بولے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تم سب یعنی آدم، حوا اور شیطان نیچے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تم کو ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، تم کو شیطان نہ بہکا دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس بھی اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جائیں۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد آیت 26 میں لباس کے آداب اور مقاصد بتائے گئے، اور اس کے بعد آیت 31 میں آداب مسجد بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ کہا مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اس سے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا ذکر کیا کہ جہنم میں داخل ہونے والے گروہ اپنے جیسے سابقہ گروہوں پر لعنت کریں گے، یہاں تک کہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے تو ان کو دگنا عذاب دے، جبکہ پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ تم کو ہم پر کوئی برتری نہیں، تم اپنے کیے کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ کچھ مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جہنمی جواب میں کہیں گے ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اسی طرح اہل نار جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ جو اللہ نے تم کو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی دیا جائے، تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے اس کھانے اور پینے کو اہل نار یعنی جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی جنتی ہوتے، اور جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا ہے۔ پھر ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، یعنی دعا کے آداب بتائے۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے کے مضامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم اللهم بارك لنا